أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ ساتھ جنت میں لے جائے، آمین۔ آج ہم سورۃ طور کا آغاز کریں گے۔ سورۃ طور جو ہے مکی سورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں۔ آج ہم ایک رکوع کو دیکھیں گے، آیت نمبر 1 سے 28 تک، اور اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہم توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کوشش پہ ہمیں اجر دے اور اس کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے اور اس کا ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ طور آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ آخری صورتوں میں واو قسمیہ کافی نظر آتی ہے، واو قسمیہ ہوتی ہے، اس کے بعد کہ جو آخر میں یہ مجرور حالت میں نظر آتا ہے، تو یہ والطوری، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور کتاب، یہ واو کی ٹرانسلیشن اور ہے، مستور، لکھی ہوئی کی۔ مستور کا روٹ ورڈ سین تو را روٹ ورڈ ہے، اور مستور جو ہے اس کے میننگ ہوتا ہے ریٹن، لکھی ہوئی چیز۔ یہ کتاب مستور، ریٹن بک۔ یہاں پہ ایک دفعہ قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک دفعہ یہ سورہ بنی اسرائیل دیکھتے ہیں ہم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 ہے، اس میں بھی ایک کان ذالک فی الکتاب، ایک کتاب میں لکھا ہوا، مستورہ لکھا ہوا، ریٹن۔ تو اس کے میننگ میں لکھا ہوا تھا سین تو را روٹ ورڈ سطر، ہم ویسے ہی سطر اس کو کہتے ہیں جس میں لکھتے ہیں، فی رقن، ورق میں۔ رقن کا روٹ ورڈ ہے را قاف قاف، اور یہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ہے یہیں پہ، اس کے علاوہ یہ آپ کو دوبارہ نہیں نظر آئے گا۔ تو را قاف قاف روٹ ورڈ ہے، پھر رقن ورق میں، منشور کھلے ہوئے، منشور نون شین را روٹ ورڈ۔ اگر ہم ویسے دیکھیں ان سب میں مستور، منشور، معمور، مرفوع، مسجور، سب جو ہے مفعول، اس میں مفعول ہیں، سب اسی ایک سیم وزن پہ ہیں، ویسے ہی ہے۔ اور منشور نون شین را روٹ ورڈ ہوتا ہے نشر سے۔ نشر کا مطلب کوئی چیز اشاعت ہوئی ہوئی بھی اور کھلی ہوئی بھی آتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہم صرف 2 دفعہ منشور آیا لفظ، نشر نون شین را روٹ ورڈ تو آیا مگر منشور 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یہاں اور ایک دفعہ سورہ بنی اسرائیل جو اسرا ہے، اسی میں آیت نمبر 13 ہے، اس میں بھی ہے کہ وہ بھی کتاب کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جو کتاب ہوگی یلقاہ منشورا، تو اسے کھلی کتاب کی طرح پائے گا، جیسے منشور کھلا ہوا پائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہ اسی معنی میں ہے، کتاب کے ساتھ ہی ہے منشور۔ والبیتی، اور گھر کی، المعموری، جو آباد ہے۔ تو یہ سارا اصل میں ایک قسم، یہ واو قسمیہ اور یہ سب اسی سے آگے کنٹینیوشن ہو رہا ہے، تبھی سب میں آگے جر یہ واو کنٹینیوٹ کر رہا ہے۔ والمعموری، اور جو آباد ہے۔ معمور کا روٹ ورڈ ہے عین میم را۔ معمور قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا لفظ، مگر ہمیں پتہ ہے بیت المعمور کے بارے میں ہم اس کا تفسیر میں پڑھتے ہیں کون سا ہے بیت المعمور جس کی قسم کھائی گئی۔ تو معمور کا لفظ کی ٹرانسلیشن آباد سے ہے، عین میم را میں آبادی کے میننگ آتے ہیں۔ اس کا ایک فعل دیکھ لیتے ہیں ہم، ہے تو معمور تو قرآن میں ایک دفعہ ہے مگر ایک ایسا فعل جس میں یہ آباد کے میننگ میں آپ یہ روٹ ورڈ دیکھیں گے، جیسے سورہ روم ہے آیت نمبر 9 میں 2 دفعہ آیا ہے کہ وَعَمَرُوهَا، اور آباد، انہوں نے آباد کیا اس کو، اس بستی کو۔ تو عمرو، انہوں نے آباد کیا ہا اس بستی کو، اکثرا مما عمروہا، 2 دفعہ سیم چیز، جو انہوں نے آباد کیا اس کو۔ تو اس میں آباد کرنے کے معنی ہیں، یا ہمارا یا امرو، تو یہ فعل کی طرح اس طرح استعمال ہوا آباد کرنے کے معنی میں، اور یہاں پہ ہم اس کو معمور، اس میں مفعول کے صیغے میں دیکھ رہے ہیں جو آباد ہے۔ وَالسَّقْفِ، اور چھت کی، سقف چھت کو کہتے ہیں، المرفوع، جو اونچی اٹھائی گئی ہو۔ المرفوع رفع سے ہے، رافع عین روٹ ورڈ مفعول کا صیغہ ہے، تو جس پہ اٹھانے کا ایکٹ ہوا ہو، تو جو اونچی اٹھائی گئی ہو، رفع کی گئی ہو۔ تو والبحری، اور سمندر کی، المسجور، جو بھڑکایا ہوا ہو۔ مسجور کا روٹ ورڈ سین جیم را ہے، قرآن میں روٹ ورڈ صرف 3 دفعہ آیا ہے، اور اس میں بھڑکانے کے میننگ ہوتے ہیں، اور اس میں یعنی اوور فلو ہونے کے میننگ اور بھڑکانے کے میننگ، زیادہ جب کوئی چیز بھڑکتی ہے تو وہ پھر اوور فلو ہوتی ہے، دونوں میننگ ہوتے ہیں اس میں۔ سمندر کی، المسجور، جو بھڑکایا ہوا ہو۔ اگین اس کی ٹرانسلیشن اگر آپ دیکھیں، یہ مفعول کا جو صیغہ، تو کوئی چیز جیسے اس پہ ایکٹ ہوا کہ وہ
اس کے وہ بھڑکایا ہوا ہو. اسی طرح اس کی بس ٹرانسلیشن یاد کریں, تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے جو جس کو کیا گیا ہو, یہ ایکٹ جس پہ ہوا. اس کو ہم فعل کی طرح دیکھتے ہیں, یہ بھی ہم صورت پڑھتے رہتے ہیں, جیسے کہ یہ رہی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. تو اس میں بھی یہ فعل کی طرح آیا ہے اور اس میں بھڑکانے کے میننگ ہے. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اس میں والبحر مسجور کے اس میں تو 3 ٹائم یہ سین جیم را روٹ ورڈ ہوا ہے. مسجور ایک ہی دفعہ ہے لیکن یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. انا بے شک عذاب ربی کا, عذاب ربی کا آپ کے رب کا, لواقع البتہ یقیناً واقع ہونے والا ہے. اب جو ہے چیزیں پہلے اس کے وزن پہ تھی, ہم نے مفعول کے وزن پہ دیکھی تھی, اب یہ فاعل کا وزن دکھ رہا ہے ہمیں. اس میں ٹرانسلیشن والا کر کے کیا جاتا ہے, تو اس میں کہیں گے لواقع یقیناً واقع ہونے والا ہے. واقع عین روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا, ما لہو نہیں اسے, من دافع کوئی دفع کرنے والا, دور کرنے والا. دور کے میننگ آتے ہیں اس میں. دافع عین روٹ ورڈ جو ہوتا ہے, تو دافع میں بھی کیونکہ یہ فاعل کا وزن ہے, جیسے واقع فاعل, دافع فاعل, تو اس میں ٹرانسلیشن میں والا کر کے کریں گے اور میننگ میں دور کرنا آتا ہے. یوما جس دن تمورو لرزے کا, تمورو کا روٹ ورڈ ہے میم واو اور را. ما یمورو اس میں لرزنے کی میننگ آتے ہیں, جیسے یہ روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے اور 2 دفعہ آپ یہیں پہ دیکھ رہے ہیں. لرزے کا السما آسمان, مورا سخت لرزنا, سیم روٹ ورڈ کا فعل ہے اور اسی روٹ ورڈ کا یہاں پہ یہ مصدر آ گیا. تو اس میں آپ دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو اسی روٹ ورڈ کا, تو یہ اسی لیے ٹرانسلیشن میں کہیں گے سخت لرزنا, اس طرح کر کے کریں گے. اچھا میم واورا 3 دفعہ قرآن میں ہے, یہاں پہ اور 1 دفعہ اور ہمیں نظر آتا ہے, وہ بھی ہم سورت بہت پڑھتے رہتے ہیں, سورہ ملک میں آیت نمبر 16 ہے کہ اس دن زمین کو تمہیں زمین میں دھسا دے, فائدہ تو اچانک, یا وہ تمور لرزنے لگے, زمین لرزنے لگے, تو یہاں پہ بھی تمور استعمال ہوا ہے. یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے کیونکہ آسمان اور زمین عربی میں مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اس سے تعلق ہے. یوما جس دن تمور السماء لرزے کا آسمان, مورا سخت لرزنا, وتسیرو اور چلیں گے. سارا یسیرو اس کا روٹ ورڈ سیر سے ہوتا ہے, سیر میں بھی ہم چلتے ہیں, تو یہ جو ہوتا ہے ایسے ایزی موشن کو سیر کہا جاتا ہے. تو تسیرو یہ بھی مؤنث کی تا ہے کہ اس دن چلیں گے. کون مؤنث چلے گا؟ الجبال کے لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ ہوا ہے, کیونکہ نان لیونگ تھنگ کا جو پلورل ہوتا ہے اس کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو سنتے سنتے کلیئر ہونے لگا کہ یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسلیشن یاد کرتے ہوئے آسان ہو. اچھا یہ کیوں ہے, یہ اچھا مؤنث ہے, پھر آگے بہت آسانی ہو جاتی ہے. وَتَسِيرُ اور چلیں گے پہاڑ, سیرا بہت چلنا. سیم دیکھیں روٹ ورڈ ہے سین جارا, اس کا یہاں پہ فعل آ گیا اور اسی کا یہاں پہ مصدر آ گیا, اور ٹرانسلیشن یہ اسم دیکھ رہے ہیں نا, اسی کا اسم آ گیا, تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہم نے کیا, بہت چلنا, چلیں گے پہاڑ بہت چلنا. فویل پس ہلاکت ہے, یوم اذن اس دن, للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے, الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی خوض بحث میں, خاض یخوض یہ خوض جو ہے یہ بحث کو کہا جاتا ہے. یہ ہم سورہ مدثر میں بھی پڑھتے ہیں اور بھی جگہ ہمیں یہ نظر آتا ہے. خوضن بحث کو کہتے ہیں, جو آئیڈل ٹاک ہوتی ہے ایسی فضول سے بحث جو ہوتی ہے اس کو خوضن کہتے ہیں. یلعبون وہ کھیل رہے ہیں, یلعبون میں لام عین با روٹ ورڈ ہے, لعب کھیل کو کہتے ہیں, کھیل کود کو, اور یا پہلے اونا بعد میں, تو وہ جمع کا صیغہ ہے. فی خوض یلعبون وہ بحث میں وہ کھیل رہے ہیں. یوما جس دن, یدعون اچھا یہ لفظ دیکھیں, یہ دال عین واو دا, اکثر یدعونا آپ قرآن میں دیکھتے ہیں, یدعونا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, بہت دفعہ دعا سے جیسے, لیکن یہ اس کا روٹ ورڈ ہے دال عین اور عین, دعا. یہ روٹ ورڈ قرآن میں صرف 3 دفعہ ہے. یہ روٹ ورڈ بھی یدعونا کا یہ جو ہے یہ بھی قرآن میں 3 دفعہ نظر آتا ہے, اور اس میں دھکے دینے کی میننگ آتے ہیں. یدعونا ایک اس میں دھکے دینے کی میننگ آتے ہیں,
تو اور یہ مجہول کا صیغہ بھی ہے، تو یہ بھی یاد رکھے گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے. تو یدعون وہ دھکیلے جائیں گے، وہ دھکے دیے جائیں گے طرف جہنم کے. دارائن عین روٹ ورڈ، وہ دھکے دیے جائیں گے جہنم کی طرف، نار جہنمہ کی طرف. دعا سخت دھکیلے جانا. سیم روٹ ورڈ کا جب اسم فعل آتا ہے پہلے، اور پھر اسی کا جب مصدر یعنی کہ اسی کے ساتھ کے اسم مصدر آتا ہے، تو اس میں پھر آگے میننگ میں اس طرح بالکل سخت ایسے میننگ آتے ہیں. ہم تیسری دفعہ دیکھ رہے ہیں اسی صورت میں، تو اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. سخت دھکیلے جانا، اور جو اسم ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کام کا نام ہے، ٹرانسلیشن میں آخر میں نہ نظر آتی، جیسے دھکیلے جانا، اوپر ہم نے دیکھا لرزنا، بہت چلنا، تو ایسے ٹرانسلیشن کرتے ہیں کی جاتی ہے. ایک اور دفعہ قرآن میں دال آئین آئین ہے، وہ بھی ہم صورت پڑھتے رہتے ہیں. سورہ معون کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں فذالک الذی، تو یہ وہی ہے جو یدعو دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم کو، تو اس میں بھی دھکیلنے دھکے دینے کی میننگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. ہاتھ ہی یہ ہے النار آگ، التی وہ جو کن تم تھے تم بیہا اس کو تکذبون تم جھٹلاتے. ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہے، مگر ایک چیز بس دیکھ لیں کہ ہاں جو یہ نار ہے عربی میں آگ اور جہنم کے سارے نام مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ساری جگہ پہ ہم دیکھیں گے مؤنث چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے یہ حاضہ کے بجائے حاضی، الذی کے جگہ التی بھی مؤنث ہے، بی ہا بھی مؤنث ہے. تو یہ سارے مؤنث کے صیغے کس کی طرف جا رہے ہیں؟ آگ کی طرح کے لیے آ رہے. اور تکذبون تم جھٹلاتے. افسحرن آ کیا، فا بھلا، سحرن جادو ہے، ہاذا یہ، ام یا، انتم تم، لا تبصرون نہیں تم دیکھتے. اس لوہا جلو اس میں. اس لوہا کا روٹ ورڈ ہے سواد، لام اور یا. یہ والا جو روٹ ورڈ یہ جو یوز ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے کی میننگ اور جلنے کی میننگ دونوں ملیں گے. آپ قرآن میں اکثر دیکھیں گے تو اصل میں اس کے اصل میننگ ہوتے ہیں انٹر ٹو روسٹ، یعنی اس جلنے کے لیے داخل ہو جاؤ. تو یہ عام داخل ہونے کے لیے یہ لفظ یوز نہیں ہوتا، بلکہ جلنے کے لیے داخل ہو جاؤ، اس طرح میں استعمال ہوتا ہے. تب جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس لوہا، اس کو ہم بریک کر کے یاد کریں گے. اس لو فعل امر ہے، پلورل کو کیا جا رہا ہے. یہ واو ساکن بتا رہا ہے کہ پلورل کو امر کیا جا رہا ہے کہ جلو، تم جلو، جیسے تم پلورل میں تم لوگ جلو. ہاں اس میں کس میں مؤنث کا صیغہ کس کی طرف ہے؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے، اسی کی طرف ہے. جلو اس میں، انٹر ہو جاؤ جلنے کے لیے اس میں. فصبروا پس صبر کرو، یہ بھی فعل امر ہے. او یا لا تصبروا نہ تم صبر کرو. اب کرو یا نہ کرو، تو یہ یہاں تک ہم کر کے پہلے اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے. کافی جگہ یوز ہوتا ہے ویسے تو، تسلا نارن حامیہ، تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سیم اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 64 ہے، اس میں بھی ہے اس لوہا، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن. تو اگین دوبارہ سے یہ کہ اس میں داخل جلنے کے لیے داخل ہونے کے میننگ ہے. تو قرآن میں کہیں آپ کو اس کو داخل ہونے کے میننگ نظر آئیں گے، کہیں جلنے کے، مگر بیسیکلی اس میں جلنے کے لیے ہی داخل ہونا ہے. اللہم اجرنا من النار. سواؤن برابر ہے، برابر کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا. تو سواؤن کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی اس سواؤن کا مطلب برابر، ایکول ہے، ایون ہے. علیکم تم پر، انما بے شک تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. جب فعل مضارع میں پہلے پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے کہ یہ مضارع مجہول ہے، یعنی کہ مضارع تو ہے لیکن مجہول ہے، پیسو ہے. تو اس کو آپ سرکل کر لیں یا اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ اس کی ٹرانسلیشن الگ سے یاد کیجیے. تم بدلہ دیے جاؤ گے، یعنی اس میں ڈوئر کون ہے؟ مجہول ایسے ہوتا ہے جس میں ڈوئر ان نون ہوتا ہے، مسٹری ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا. تو جانا تم بدلہ دیے جاتے ہو، تم جمع کا صیغہ ہے، تم بدلہ دیے جاتے ہو. ماں اس کا جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. انا بے شک المتقین متقی لوگ فی جنات باغات میں، و نعیم اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہم جعلنا منہم. فاکہین مزے کرنے والے ہوں گے. فاکہ فاعل کا وزن ہے فاکہ، اور پلورل کا صیغہ ہے، تو اس لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کر رہے ہیں، مزے کرنے والے ہوں گے. اچھا روٹ ورڈ اس کا فا کا ہا ہے. فا کا فا سے فاکہتن فروٹس کا میننگ بھی آتا ہے، فروٹس بھی ہم مزے لے لے کے کھاتے ہیں نا، فاکہتن، تو وہ بھی آتا ہے اس میں فا کا ہا میں. اور فاکہ کر کے اس طرح قرآن میں یہ بھی بہت زیادہ آپ کو کامنلی نہیں نظر آئے گا، یہ بھی کم نظر آتا ہے. جیسے کہ آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں کس میں نظر آئے گا. یہ قرآن میں فاکہین بھی 3 دفعہ نظر آتا ہے.
اور اس میں مزہ کرنا، انجوائے کرنا، اس طرح کے میننگ آتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاکہین بما آتاہم ربہم، یہ سورہ یاسین میں نظر آتا ہے آیت نمبر 55 میں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، شغل میں، کاموں میں، فاکہون، خوش ہو رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. تو یہ فاکہون ایک دفعہ یاسین میں نظر آتا ہے، اور ایک اور دفعہ یہ نظر آتا ہے سورت میں، اس کی سورت نمبر جو ہے 44 یعنی کہ دخان ہے یہ، اس کی آیت نمبر 27 میں ہم دیکھتے ہیں وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. تو وہ یہ عیش کرنے والے، مزے کرنے والے ہوں گے. مزے کرنے کی میننگ میں آتے ہیں تو قرآن میں 3 دفعہ یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. یہ مزے کرنے والے ہوں گے بما، ساتھ اس کے جو آتاہم عطا کیا انہیں. آتا حمزہ تا یا روٹ ورڈ، آتا یوتی کا مطلب عطا کرنا. آتا ہم عطا کیا انہیں، کس نے عطا کیا؟ اس کے ڈوئر بعد میں آ رہا ہے مرفوع حالت میں، رب نے، ان کے رب نے. تب بھی ٹرانسلیشن رب پہ پیش دکھ رہا ہے، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن میں نے آ رہا ہے. آتاہم ربہم، عطا کیا انہیں ربہم، ان کے رب نے. وقاہم، اور پھر ہم دیکھیں گے سیم اسی طرح، اور بچا لے گا ہم انہیں، ربہم، ان رب ان کا. تو اس میں بھی رب پہ پیش ہے، تو یہ اس کا ڈوئر ہے اس فعل کا. وقا، کیونکہ فعل ماضی میں آخر میں جب کھڑی زبر یا زبر آتا ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، اور چونکہ آخر میں اب بعد میں مرفوع حالت میں اسم دکھ رہا ہے تو وہ اس کا ڈوئر ہے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے اٹس اوکے، آتے آتے سمجھ آ جاتی ہیں باتیں، سنتے رہے، مگر ٹرانسلیشن یاد کرنے میں چیزیں ہیلپ فل ہوں گی. آتاہم، عطا کیا انہیں، ربہم، ان کے رب نے. وقاہم، اور بچا لیا ان، اگر ہم اس کو ہم نے بچا لے گا انہیں، ان کا رب عذاب الجحیم، عذاب سے جہنم کے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جنہیں اللہ بچا لے عذاب سے. کلو فعل امر ہے، کھاؤ. وشربو، اور پیو. ہنی ان، مزے سے. ہنی ان کا روٹ ورڈ ہے ہاں، نون اور حمزہ. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 4 دفعہ آیا ہے، اور اسی طرح کی آیتوں میں آیا تو ہنی مزے سے. ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی. یہ اس میں صورت میں ہمیں آیت نمبر 24 میں نظر آتا ہے. آیت نمبر 24 میں یہ بھی جنت والوں کو کہا جائے گا کلو وشربو ہنین، کھاؤ اور پیو، ہنین مزے سے، مزے سے کھاؤ پیو. اللہم جعلنا منہم، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ سنائے یہ پکار. کلو وشربو ہنین، اب یہ کیوں کھاؤ مزے سے؟ تو یہ با جو ہے سبب کی ہے، بوجہ اس کے، تو اس میں ریزن کی با ہے، تو بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. واو کاف حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. قرآن میں کافی دفعہ ہمارا اردو کا لفظ تکیہ بھی اسی سے، اس میں ریکلائن کے میننگ آتے ہیں. اور متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. علی سرور، سریرت ان کی جمع سرور پلورل ہے، تبھی ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے ہم. سرور، تختوں پر. مصفوفہ، قطار میں رکھے ہوئے. تو یہ بھی مفعول کا وزن ہے مصفوفہ. صاد فا فا، صف جو ہے قطار کو کہتے ہیں، تو مصفوفہ یعنی وہ صف اس کی لگائی ہوئی ہوگی اور اچھے سے رکھے ہوں گے، تخت سب مصفوفہ ہوں گے، قطار میں رکھے ہوں گے. وزوجناہم، اور بیاہ دیں گے ہم انہیں. جاوا جا زوجہ زوجین قرآن میں کافی دفعہ ہمیں پتہ ہے جوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ فعل کی طرح استعمال ہوا ہے. زوجہ یزوج، تزویج، زوجہ یزوج. جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میری، یعنی زوج کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ جوڑے کو کہتے ہیں نا، اسپاؤس کو کہتے ہیں. لیکن جب یہ ہم اس کو فعل کی طرح استعمال ہوتا ہے یہ اس میں، تو اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو میری، یعنی شادی کر دینا. تو اسی لیے ہے زوجنا، بیاہ دیں گے ہم. کون ہے ڈوئر؟ کون بیاہے گا؟ کون میری کرے گا؟ نا کی ضمیر ہے ہم کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے کرے کہ ہم بیاہ دیں گے. اور کس کو؟ ہم انہیں، جنتیوں کو، یہ جو جنت میں پہنچے لوگ ہیں انہیں. تو اس میں یہ قرآن میں ایسے ہم 3 دفعہ نظر آتا ہے ایسے، جیسے جہاں پہ یہ فعل کی طرح استعمال ہوا ہے. عام طور پر یہ فعل کی طرح استعمال نہیں ہوتا. تو یہاں پہ زوجنا، بیاہ دیں گے ہم انہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس کو سورہ احزاب ہے آیت نمبر 37. آیت نمبر 37 جو ہے اس میں جہاں پہ حضرت زید سے شادی حضرت زینب کی ہوئی تھی اس میں تھا زوجناکہا، زوجناکہا، بیاہ دیا ہم نے آپ کو. عورت یہ بھی ہم نے بیاہ دیا، یعنی کہ شادی کر دی، ہم نے میری کر دی آپ کو ان سے. تو یہاں پہ ایک دفعہ یوز ہوا یہ،
اور ایک دفعہ سورہ الدخان میں ہی آیت نمبر 54 میں یہ آلموسٹ ایسی آیت ہے جیسے بھی ہم نے ابھی پڑھی ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ اور بیاہ دیں گے ہم ان کو بِحُورٍ عین، موٹی آنکھوں والی سفید عورتوں سے. تو یہ عین جو ہے نا موٹی آنکھوں کو کہا جاتا ہے. اصل میں حور تو سفید خوبصورت عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور عین جو لفظ ہے موٹی آنکھوں کو کہا جاتا ہے. عین، عین کے نیچے زیر کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی یہ زوجناہم بیاہ دیں گے ہم انہیں بحور عین، ایسے مطلب حور عین سے، موٹی آنکھوں والی سے. اور اب ہم جو ابھی ہم آیت دیکھ رہے ہیں اس پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس میں بھی یہ بیاہ دیں گے ہم انہیں بحور عین، ساتھ گوری عورتوں کے. تو حور میں گوری خوبصورت عورتیں آ جاتے ہیں، اور عین بڑی موٹی آنکھوں والی. تو جیسے یہ قرآن میں عین کا لفظ 4 دفعہ ہے. عین یا نون، عین تو بہت دفعہ ہے، لیکن عین یعنی عین کے نیچے زیر کے ساتھ 4 دفعہ ہے جس میں موٹی آنکھیں آتے ہیں. 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا، ایک دفعہ اور کہیں دیکھ لیتے ہیں قرآن میں کہاں نظر آتا ہے یہ. جی سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22، اس میں بھی وحور عین، تو اس میں بھی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں، تو اس میں ذکر ہے. تو عین اکثر ہمارے ذہن میں صرف آنکھیں آتی ہیں، مگر یہ خوبصورت موٹی آنکھوں کے لیے عین کے زیر کے ساتھ آتا ہے. والذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واتبعتہم اور پیروی کی ان کی. اچھا اس میں ہم تھوڑا سا اس کو بریک کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہے. واتبعتہم، پیروی کی، یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آخر میں تا ساکن آتی ہے تو یہ مؤنث کا ہوتا ہے. تو کسی مؤنث نے پیروی کی ان کی، تو کس نے یہ ذریت جو ہے اس کے لیے یہ یوز ہوا ہے صیغہ. اب مؤنث کا صیغہ کیوں یوز ہوا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں. واتبعت، اور پیروی کی، ہم ان کی، اور کون مرفوع حالت میں؟ ذریت. یہ مرفوع حالت بتا رہی ہے کہ انہوں نے پیروی کی، ذریت نے، ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے پیروی کی. تبھی ٹرانسلیشن نے کر کے اس کی. اور یہ مؤنث کیوں ہے؟ بس یہ سمجھ لیں کہ جو بھی چیز گول تا جس کے آخر میں آتی ہے وہ مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی میں. تو اگر ہم اس کو ذریت ان کو کھول کے لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں ذری، یا اور پھر گول تا آخر میں آتی ہے نا ذریت، تو یہ مؤنث اسی لیے مؤنث کا صیغہ ہے. واتبعتہم، پیروی کی ان کی اولاد نے، بھی ایمان، ساتھ ایمان کے. الحقنا بہم، ملا دیں گے ہم. الحق یلحق، الحاق ملانے کو کہتے ہیں. لام حا قاف روٹ ورڈ ہے اس کا، اور فعل ماضی ہے، اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے، یعنی کہ ڈوئر کون ہے؟ ہم ملا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں، جو ہم دعا سنتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں. توفنی مسلمن، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی، اور ملا دے مجھے صالحین کے ساتھ. یہ دعا ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فرمانبرداری کی حالت میں موت آ اور ہمیں ملا دے اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ. تو الحقنی، تو اس میں یہی روٹ ورڈ یوز ہوا ہے. لام ہا قاف روٹ ورڈ بھی قرآن میں بہت زیادہ نظر نہیں آتا، مگر یہ آسان ہے. ملا دیں گے ہم بہم، ساتھ ان کے، ذریت ہم، ان کی اولاد کو. وہاں پہ ذریت تو ہم، یہاں پہ مرفوع حالت میں تھا، ٹرانسلیشن نے تھی کہ انہوں نے کی. یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس لیے نے نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں نوٹ کیا کریں. ملا دیں گے ہم ساتھ ان کی اولاد کو. وما، اور نہ. اچھا یہ چیز وما اور نہیں، التنا ہم، کمی کریں گے ہم ان سے. اس کو بھی ہم بریک کریں گے. التنا کا روٹ ورڈ حمزہ لام تا ہے. حمزہ لام تا قرآن میں روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا اور کہیں بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کو آپ وہ کر لے کہ یہ یہیں پہ بس ہے. الت ہوتا ہے ٹو ڈپرائیو، کمی کرنا. التنا، کمی کریں گے ہم ان سے. ہم ان سے کمی نہیں کریں گے. من عملہم، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کے عمل میں سے. من شیء، کچھ بھی. کلو، ہر شخص. کلو امرئن، شخص. میمرا حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، مرعون جیسے ہوتا ہے، تو امرئن بھی پرسن کے لیے آتا ہے. کلو امرئن، ہر شخص، ایوری پرسن، بیما، بوجہ اس کے، جو کسبہ اس نے کمائی کی. کسبہ میں کمائی کرنا، ارن کرنے کے میننگ آتے ہیں. اور یہ کسبہ اکثر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو ڈیڈز کو ارن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جو اس نے کمائی، یعنی پیسوں کا کمائی کے لیے نہیں ہوتا عام طور پہ قرآن میں نظر آتا. زیادہ تر یہ جو ڈیڈز ارن کرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، کہ جو ہم نیکیاں کمانا یا برائیاں کمانا. کسبہ، اس نے کمائی کی. میں اس میں اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر، یہاں کھڑی زبر ہوتا ہے
تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں ہے اس نے کمائی کی، رہین رہن گروی ہے۔ راہانون روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ نظر آتا ہے، رہین جیسے یہ ایک دفعہ یہاں پہ ہے، رہین رہن ہے گروی ہے، ایک دفعہ اسی طرح کی ایک آیت نہیں یہ سورہ مدثر کی آیت ہے 38، اس میں بھی کل النفس بما کسبت رہینا رہن میں ہے، اپنے اعمال کے بدلے، اپنے جو کمائی کے بدلے رہن میں ہے۔ وہ امددناہم اور ہم دیے چلے جائیں گے انہیں، امدہ یمدو میم دال رال روٹ ورڈ، اور اس میں مدد ٹو ایڈ مدد کرنے کے بھی میننگ آتے ہیں، مگر ٹو پرووائڈ کرنے کے مطلب بھی آتے ہیں، ٹو پرووائڈ دینا، تو وہ امددنا اور دیے چلے جائیں گے ہم، کس کو؟ اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں، کیا دیے چلے جائیں گے؟ بفاقیت پھل۔ اب یہ فاقہ فا روٹ ورڈ، اس سے پھل، یہ قرآن میں فواقع اور فاقع آتا ہے نظر، پھل و لحمن اور گوشت، مما اس میں سے جو یشتہون وہ خواہش کریں گے۔ یشتہون کا روٹ ورڈ شین ہا اور واو ہوتا ہے، شہوت اسی سے ہے، خواہش جو ہوتا ہے، اور یشتہون یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع میں ہے اور وہ خواہش کریں گے، یتنازعون وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ نون زا عین روٹ ورڈ، نزا کھینچنے کو کہتے ہیں، اور تنازع بھی جب ہوتا ہے جب کھینچا تانی ہوتی ہے کسی چیز میں، تنازع ڈسپیوٹ کو کہتے ہیں نا، تنازع، تو وہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تنازع کریں گے، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ تنازع میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی ٹو ایکسچینج سم تھنگ بٹوین دم سے، ایک دوسرے سے لینا دینا، اس طرح آتا ہے تنازعون، وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ اس میں نون کے بیچ میں جو یہ الف آتی ہے نا، اس میں تنازع، اس میں ایک دوسرے کے میننگ آتے ہیں، جیسے یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرنا، یتنازعون ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنا، اور بھی قرآن میں ایسے ایگزامپلز آتی ہیں۔ فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، اللہ کرے ہم بھی ادھر ہوں ان لوگوں میں، کأسن جام شراب پہ، لا لغون نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی، لغو کہتے ہیں بےہودہ گوئی کو، فاؤل یعنی کہ ایسی ٹاک، آئیڈل ٹاک، فیہا اس میں جنت میں، ولا اور نہ تأثیم کوئی گناہ کی بات۔ حمزہ سا میم روٹ ورڈ گناہ کے لیے آتا ہے، اور تأثیم اسی کا مصدر جیسے ہے یہ، تو اس میں تقسیم میں کوئی گناہ کی بات نہیں وہاں پہ ہوگی۔ ایسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں ایک اور دفعہ نظر آئے گا یہ، مگر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 میں نظر آتا ہے یہ تقسیم، مگر ہم اسی کو بھی کر لیتے ہیں۔ اور وہ یطوفو اور گھوم رہے ہوں گے علیہم ان پر۔ اچھا طواف، طواف کو کہتے ہیں نا، تو اس میں جسے گھومنا آتا ہے، ہم طواف بھی جب کرتے ہیں گھومتے ہیں، تو جب یہ یطوفو اور اعلیٰ ساتھ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے یعنی کہ اٹینڈ کرنا کسی کو، جس سے کسی کو اٹینڈ کرنا یعنی کسی کے خدمت کے لیے گھومنا۔ جب یطوفو اور پھر اعلیٰ آتا ہے ساتھ، تو اس میں کسی کی خدمت کے لیے، جیسے کسی کی خدمت کرنا ہوا آتا ہے، تو یطوفو علیہم گھوم رہے ہوں گے ان پہ، غلمان نو عمر خادم۔ اچھا غلمان جو ہے یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، روٹ ورڈ تو بہت دفعہ آتا ہے، غین لام میم روٹ ورڈ، اور غلام قرآن میں جب بھی آتا ہے ینگ بوائے کے لیے ہوتا ہے، جہاں بھی ان کے بچے کی خوشخبری کے غلام، چھوٹے بچے کے لیے آتا ہے غلام قرآن، یعنی اس طرح آتا ہے قرآن میں۔ اور غلمان ایک ہی دفعہ پلورل ہے، نو عمر خادم یعنی ینگ، تو یہ ینگ اس میں ضرور آتا ہے جب بھی میننگ آتا ہے، اور یہ خادم ہوں گے لہم ان کے لیے، کأنہم کأنہ گویا کہ ہم وہ لؤلؤ موتی ہیں، مکنون چھپائے ہوئے، مکنون مفعول کے وزن پہ، اور کاف نون نون روٹ ورڈ ہوتا ہے، چھپائے ہوئے ہڈن۔ وہ اقبلہ اور متوجہ ہوں گے، یہ جو قاف والا روٹ ورڈ ہے، یہ جب اقبلہ کر کے آتا ہے، اقبلہ یقبلو، تو اس کا مطلب متوجہ ہونا، اپروچ کرنا، تو اقبلہ اور متوجہ ہوں گے، بعضہم بعض ان کے۔ اس کو بھی آپ وہ کر کے یاد کریں، اس کی ٹرانسلیشن پھر ڈفرینٹ سی ہوتی ہے، اقبلہ متوجہ ہوں گے، بعضہم بعض ان کے، علی بعض بعض پر، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اوپر یتنازعون تھا، یہاں یتساءلون ہو گیا، ایک دوسرے سے وہ سوال کریں گے، سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہوتا ہے، اردو میں بھی سوال کرتے ہیں۔ قالو وہ کہیں گے، انا بے شک ہم، اچھا یہ قالو انہوں نے کہا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، فعل ماضی ہے یہ، لیکن اب یہ جنت کی اور اس طرح بات ہو رہی ہے نا، تو اسی لیے ٹرانسلیشن ہم ویسے کریں گے تو مضارع کی طرح کر رہے ہیں، مگر صیغہ اس کا یوز ہوا ہے یہ ماضی کا۔ قالو وہ کہیں گے، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، کننا میں کاف و نون روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور ساتھ نہ ہم کی ہو گئی، تو سبھی نون پہ تشدید ہے، ایک نون روٹ ورڈ کی ہے اور ایک نون ہم کی ہے۔ انا کننا بے شک ہم تھے ہم، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے،
میم پہلے ہوتا ہے تو اکثر ٹرانسلیشن والا کر کے کرتے ہیں، جیسے ایسی جب ہو شافا قاف روٹ ورڈ. مشفقین اور بھی نظر آتا ہے، سورہ انشقاق میں بھی نظر آتا ہے مشفقین، تو اس میں ڈرنے والے. فمن اللہ پس احسان کیا. منا جو ہے میم نون نون حمزہ روٹ ورڈ، اس میں احسان کرنے کی میننگ آتے ہیں. فعل ماضی ہے، اس کے بعد ہی مرفوع حالت میں لفظ الجلالہ آ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کون ہے اس کا ڈوئر. فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، اللہ پہ لفظ الجلالہ پہ پیش بتا رہی ہے اللہ نے احسان کیا. علینا ہم پر، وقعنا اور اس نے بچا لیا ہمیں. اس کو ہم بریک کریں گے، دو پروناؤنز ہیں اس میں، ایک انسائڈ پروناؤن ہے وقع اور اس نے بچا لیا. جب فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر یا زبر ہو اس میں ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، تو وقع اس نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کس کو بچا لیا؟ نہ ہمیں بچا لیا. اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ بچا لے، تو یہ اٹیچ پروناؤن ہے، نہ ہمیں. اور اس نے بچا لیا وقع نہ ہمیں عذاب السموم، عذاب سے، السموم لو نہایت گرم ہوا کے. سین میم میم روٹ ورڈ ہے سموم کا. سموم لفظ بھی جو یہ ہے قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ لو نہایت گرم ہوا کو سموم کہا جاتا ہے، اور ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں، اچھا اس میں تو یطوف علیہم کی ایگزامپل ہے، یہ جو پہلے گزر چکا سورہ واقعہ میں آیت نمبر 42 میں فی سموم و حمیم. سموم کے مطلب گرم ہوا، لو کی لپٹ. تو اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور اس نے بچا لیا ہمیں عذاب سے، لو نہایت گرم ہوا کے. انا بے شک ہم کننا تھے ہم من قبل اس سے پہلے، ندعوہ ہم پکارا کرتے اسے. نو دال عین واو روٹ ورڈ ہے، نون ہم کی ہے، تو ڈوئر پروناؤن کون ہے؟ ہم پکار دیتے کرتے تھے، وہ اسی کو، اللہ تعالیٰ کو. پلورل کہہ رہے ہیں کہ ہم پکارا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم پکارا کرتے تھے اسی کو، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے. انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، البر بہت احسان کرنے والا. 12 روٹ ورڈ بر جو ہے قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے بر کر کے، لیکن البر کر کے ایک ہی دفعہ آیا ہے. یعنی کہ 12 روٹ ورڈ قرآن میں آیا ہے، بر کر کے بھی آیا ہے اور بر کر کے بھی 3 دفعہ آیا ہے، لیکن بر میں ال کر کے ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے آیا ہے. ایک سمجھے ایک ہی دفعہ یہ اسماء الحسنہ کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے البرو. یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ اس طرح آیا ہے اسماء الحسنہ کر کے، یہ یعنی کہ یہ البر اس میں مطلب بہت احسان کرنے والا، تو اس کو بھی آپ اس طرح ہی یاد کر لیں. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہماری نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو جنت میں جا کے یہ سب خوشخبریاں جن کے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا کے ان جنتوں میں لے جائے، کیونکہ ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بر ہے، بہت احسان کرنے والا، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی وجہ سے، اپنے احسان کی وجہ سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.